اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ شناسی میں آج ہماری ایک نئی فصل دوم عدل الہی کے متعلق شروع ہو رہی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ عدل الہی کی حقیقت کیا ہے وہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدل الہی کیا ہے. چونکہ یہ عدالت اصول دین کا وہ رکن ہے کہ جو صرف اور صرف شیعہ مذہب کے ہاں پایا جا رہا ہے یا معتزلہ اس کے قائل ہیں. باقی افراد عدالت خداوندی کے قائل نہیں. عدل الہی سے کیا کی حقیقت کیا ہے؟ کہ خداوند عالم عادل ہے. اس سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پر ہر طرح کے ظلم سے خدا کے منزہ ہونے کا اعلان کیا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لیکن عدل کی تفسیر کے بارے میں دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ عدل خود ذاتی طور پر حسن اور ظلم ذاتاً قبح ہے. صحیح ہے. عدالت کے یعنی الگ مسئلہ ہے کہ اللہ عادل ہے یا نہیں ہے. خود عدل اور ظلم، عدل حسن ہے، ظلم قبح ہے. اور چونکہ خدا کی ذات ہر صفت کمال سے متصف ہے اور جو چیز حسن ہے وہ خدا میں پائی جانی چاہیے نہیں پائی جانی چاہیے. کہہ رہے خدا کی ذات ہر صفت کمال سے متصف اور ہر طرح کے نقص و عیب سے مبرہ ہے. یہ پہلے ہماری بات ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب ظلم سے اس کی ذات مبرہ ہوگی اور عدالت سے اس کی ذات متصف ہوگی. وہ صفت اس کے اندر پائی جائے گی. اس لیے وہ عدل کا مالک اور ظلم سے دور ہے. شیعہ امامیہ اور بعض دیگر اسلامی مذاہب جیسے معتزلہ و ماتریدیہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں اور عدل الہی کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں. لیکن جو لوگ حسن و قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں جیسے اشاعرہ، وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم جو فعل بھی انجام دے وہی حسن اور مطابق عدل ہے، چاہے عقل کے نزدیک ناقابل قبول عین ظلم ہو. سمجھ میں آیا مولانا کیا اختلاف ہے؟ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہی کیا ہوگا؟ حسن ہوگا. عقل بھلے اسے کیا سمجھ رہی ہو؟ ظلم سمجھ رہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جو چیز مذہب اسلام مذہب عقل ہے، اگر عقل کہہ رہی ہے ظلم ہے تو خدا اس کو انجام نہیں دے. عقل کہہ رہی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ حسن ہے، تو خدا اسے ترک نہیں کرے گا. مثلا اگر خداوند عالم جناب ابو ذر کو جہنم اور ابو جہل کو جنت میں بھیج دے تو اسے غلط اور عدل و حکمت کے خلاف نہیں ماننا چاہیے. یہ کس کے نزدیک ہے مولانا؟ اشاعرہ کے نزدیک. اشاعرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنے ارادے کا مالک ہے، وہ جو کرے گا وہی حسن ہے. مثال کیا دی؟ ابو جہل کو اگر جنت میں بھیج دے اور ابو ذر کو جہنم میں ڈال دے نعوذ باللہ، تو کیا ہوگا؟ وہی عدالت ہے. تب بھی خدا غلط نہیں ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، خدا ایسا کام انجام ہی نہیں دے سکتا. صحیح ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ ہم نے کہا کہ دنیا کو جس نے بنایا وہ کس میں بنایا ہے؟ اسباب کی بنا پہ بنایا ہے. کسی کو جنت میں بھیجنے کا بھی سبب ہونا چاہیے اور جہنم میں ڈالنے کا بھی سبب ہونا چاہیے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اچھا کام کرے اور اسے کہاں ڈال دے؟ جہنم میں. واضح طور پر عدل کے معنی، یہ معنی دراصل عدل کا انکار ہے. یہ ماننا بھئی اللہ جو کرے گا وہی عدالت ہے. کوئی ملک کا پرائم منسٹر بن جائے اور ملک کا پرائم منسٹر جو کرے گا وہی صحیح ہوگا، ممکن ہے؟ نہیں. واضح طور پر عدل کے معنی دراصل عدل کا انکار ہے. چنانچہ شیعہ اور معتزلہ عدل کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں
تاکہ اس طرح دوسرے نظریے کے غلط ہونے کا اظہار اور اعلان ہو جائے. اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عدلیہ. کیا کہتے ہیں؟ عدلیہ. کس کو عدلیہ کہا جاتا ہے جی رضی؟ امامیہ کو شیعہ، ہیں؟ امامیہ کو شیعوں کو اور معتزلہ کو. صحیح ہے. اس میں کون شامل نہیں ہے؟ اشاعرہ. عدلیہ جب عقیدے میں ہم لوگ جب عدلیہ کہتے ہیں تو عدلیہ سے مراد شیعہ اثنا عشری اور معتزلی ہوتے ہیں، چونکہ یہ دونوں اصول دین میں عدالت پروردگار کے قائل ہیں. عدل الہی کے مقامات کہہ رہے ہیں عدل خداوند عالم کے صفات و فعل میں سے ہے. پڑھیے تو آپ مولانا رضی صاحب. صفات فعل میں سے پڑھیے. جس کا اظہار تقویم و ایجاد، تشریع و قانون سازی اور جزا و سزا کے مراحل میں ہوتا ہے. تقویم و ایجاد میں عدل کا مطلب ہے کہ خدا ہر موجود کو علم و حکمت کی بنیاد پہ ہدایت کے تمام ضروری وسائل عطا کر کے ایجاد کرتا ہے. قال ربنا الذين آتى كل شيء قال ربنا الذي آتى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه ثم هدى. خلقه ہونا چاہیے جی. میرا حساب کہہ رہا کیا ہونا چاہیے؟ خلقه ہونا چاہیے. یہی آیت ہے مولانا. قال رب الذی اعطى كل شيء خلقه. اب یہ معلوم کیا مصدر ہے. اللہ نے ہر چیز کو اس کی ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے. ٹھیک ہے. ثم ہدا، پھر کیا کیا ہے؟ ہدایت دی ہے. پڑھیے مولانا. ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو مناسب خلقت عطا کی اور پھر ہدایت بھی دی ہے. اسی لیے خلقت کا نظام انتہائی محکم مضبوط محکم. یعنی دیکھیں مولانا خلقت کا نظام محکم کیوں ہے؟ مثلا ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو زمین ایک سماور درخت کی صورت میں ہمیں دے دیتی ہے. اس نظام خلقت میں کبھی آپ نے تخلف پایا ہے؟ انسان شادی کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اولاد کے پیدا ہونے کا نظام ایک ہے، دن اور رات کے ہونے کا نظام ایک ہے. صحیح ہے. چیٹیاں ہوں، پرندے ہوں، ان کی جو خلقت ہے اس پر آپ غور کریے. تو یہ نظام محکم ہے یا نہیں محکم ہے؟ اللہ نے ہر شے کو چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو یہ بات تعلیم دی ہے کہ کیسے وہ اپنی حفاظت کرے، کیسا اپنا آشیانہ بنائے، کیسے اپنی زندگی گزارے، کس طرح سے اپنا آذوقہ فراہم کرے. سب کو یہ ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے. محکم مضبوط اور آپس میں مربوط ہے. ہاں. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. کیا ہے یہ؟ اس خدا کی صنعت، یہ اس خدا کی صنعت ہے، اس خدا کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا اور وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ہاں. جس کا نتیجہ پڑھیے. ایک نمبر حاشیے اور نمبر. ہاں پڑھیے. ایک نمبر کے حاشیے پہ چلیے. نمبر سورہ نمبر. اچھا سورہ نمل. سورہ نمل نمبر 88. تو پیج نمبر کیا تھا مولانا؟ نمبر 124.
پڑھی. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شے بہترین انداز میں خلق ہوئی ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ. خلقہ ہے یہاں. خلقہ. اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ بنایا. عالم طبیعت کے ناخوشگوار حادثات بھی اس قاعدے سے جدا نہیں ہے، اگرچہ ایک جانب سے انسانی علم کی محدود ہونا اور دوسرے جانب عظیم عالم خلقت کے نظام کے بارے میں محض محدود انسانی منافع کی بنیاد پر فیصلہ ان ناخوشگوار حادثات کو وہ عالم تربیت کے لیے غلط اور ناموزوں قرار دیتا ہے. یعنی کیا دیکھتا ہے؟ انسان اپنا فائدہ اور نقصان دیکھتا ہے. مثلاً یہ حادثات ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، تو کہہ رہے ہیں انسان ان کو ناموزوں ناسازگار کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے شخصی مفاد کے مخالف نظر آتا ہے. لیکن اگر کلی نگاہوں کو بڑا کر کے وسعت نظر کے ساتھ دیکھے گا تو کیا وہ حادثات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا بھی اپنا ایک فائدہ ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ زلزلوں کا اپنا فائدہ ہے، طوفانوں کا اور سائیکلون کا ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن ہم اسے کیوں غلط قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بظاہر ہمارے مفاد میں نہیں. ورنہ اگر آفاقی نقطۂ نظر، یعنی آفاقی یعنی آسمانی، ایسے بلندی سے اگر آپ دیکھیں گے، دور کی سوچیں گے. ہاں آفاقی، آفاق کہتے ہیں آسمان کو یار. جی ہاں آفاقی نقطۂ نظر اور حقیقت پسندی کی نگاہ سے پورے عالم کو دیکھا جائے تو مجبوراً کہنا پڑتا ہے جہاں چو خط و خال و چشم و ابرو است کے ہر چیزی بجائے خیش نیلو است. کیا ہے؟ دنیا انسان کے خط و خال اور اس کے چشم و آبرو کی طرح ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح و مناسب ہے. عدل تشریعی کا تعلق انسان جیسے موجودات سے ہے جن میں معنوی کمالات حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، چونکہ ان کمالات کے حصول سے قبل کمالات کے شناخت اور ان تک پہنچانے والے راستے کی معرفت ضروری ہے. لہٰذا خداوند عالم نے عقل و وحی کے ذریعے انسان کی ہدایت کے سامان فراہم کر دیا ہے، یعنی جن کے ذریعے سے انسان بلندی حاصل کر سکتا ہے. بھائی خدا نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو عقل بھی دے، انسان کے ہاتھ پیر بھی عطا کرے، تاکہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے، ہاتھ پیر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکے. اور اللہ نے یہ کام انجام دیا ہے. تم پڑھو جی. رسولوں کی بعثت شریعت الہی آسمانی کتب کا نزول، یہ سب عدل تشریعی کے نمونے ہیں. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ عدل تشریعی شریعت کے اعتبار سے اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، تو اس کو بنا ہدایت کے نہ چھوڑے. دوسرے جانب خداوند عالم نے انسان سے ان کی قوت و طاقت سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی. ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. صحیح ہے، اللہ کسی کو جو ہے ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں دیتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جملہ احکام اور ان کے خصوصیات عادلانہ اور حکیمانہ ہیں. خداوند عالم فطرت، عقل و وحی کے ذریعے انسانی ہدایت کے بارے میں فرماتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اپنے راستوں کو بتا دیا ہے، چاہے تو آپ شکر کریں یا کفران نعمت کو. صحیح ہے، آپ کو تمام چیزیں واضح کر دی ہیں. یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی
ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا۔ علم نجعل له عینین ہاں، الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہے پڑھیے، کیا ہم نے ان کے لیے کیا ہم نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں اور زبان اور دو ہونٹ بھی، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے۔ خداوند عالم تکلیف مالا جو طاق کا حکم نہیں دیتا، حکم نہیں دیتا، ہاں، اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے لا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں، خداوند عالم تکلیف مالا یطاق کا حکم نہیں دیتا، ایسی تکلیف جو آپ کی طاقت سے باہر ہو۔ مثلا نبی کچھ لوگ پوچھنے لگے، ان کو کسی نے سمجھا دیا تھا کہ جوانی میں کسی نے نماز نہیں پڑھی، بڑھاپے میں اس کی قضا کر رہا ہے۔ ان صاحب کو کسی نے کہہ دیا، وہ میرے پاس آئے کہ جیسے قضا ہوئی ہے ویسے ہی پڑھنی پڑے گی۔ جیسے جب جوان تھے تو کیسے پڑھتے نماز؟ کھڑے ہو کے۔ اب جو کھڑے ہو کے قضا ہوئی ہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی، کھڑے ہی ہو کے پڑھنا پڑے گا۔ تو بولے مولانا ایسے تو پڑھی نہیں جا رہی ہے، میں نے ٹرائی بھی کیا، تو 4 رکعت ہوتی ہے پھر تھکن ہو جاتی ہے۔ اب نے کہا نہیں، اس وقت کی جو ذمہ داری تھی آپ کی وہ اس وقت کی تھی، ابھی آپ اپنی موجودہ نماز جس حالت سے پڑھ رہے ہیں، جو آپ کی شرعی حکم ہے، اسی اعتبار سے آپ قضا نماز بھی انجام دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف، میں نے کہا اللہ نے آپ کو یہی توفیق دے دی کہ آپ اپنی نمازیں کیا کریں؟ قضا کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک تو آپ قضا کر رہے ہیں، اوپر سے اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ نہیں ویسے ہی کرنی ہے جیسے جوانی میں کی ہے، کہاں سے کر پائے گا وہ؟ نہ جوانی پڑھے گی، جیسی قضا ویسی ادا ہے، لیکن وہ رکعت کے اعتبار سے ہے، سفر کے اعتبار سے سفر میں قضا والا تو وہ انہوں نے اس کو اس اعتبار سے لے لیا۔ یہی ہے مولانا، خداوند عالم دیکھیے اللہ نے انسان کی ہدایت کی ہے۔ اب ایسے میں اللہ نے ہمیں دونوں ہدایتیں دے دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت اچھی کہانی، مجھے پورے واقعہ تھا، میں نے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ ایک کسان تھا جس کا گدھا تھا، شیطان آیا، گدھے نے کھول دیا، وہ گیا پڑوسی کے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں جا کے اس کا جو چارہ یا کچھ رکھا تھا وہ کھا گیا۔ اس کو پتا چلا دوسرے والے کو، اس نے کیا کیا، غصے میں آ کے اس گدھے کو مارا، گدھا مر گیا۔ وہ آیا، آنے کے بعد اپنے گدھے کے مرا ہوا دیکھا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو مارا، ان سب کے پورے گھر کو مار ڈالا۔ تو کہا کہ اس میں رول شیطان کا کتنا ہے؟ کہا قیامت کے دن شیطان بھی ان کے اعمال سے اپنے آپ کو کیا کر لے گا؟ الگ کر لے گا، کہے گا میں نے تو خالی پگھا کھولا تھا، باقی کام کس نے کیا؟ تم دونوں نے۔ تو شیطان زیادہ کچھ کرتا نہیں ہے، خالی کیا کرتا ہے؟ پگھا کھولتا ہے، ابتدا کرتا ہے، ہاں چنگاری کا کام کرتا ہے، باقی کام ہم خود انجام دیتے ہیں۔ چلیے، فضل الہی کا تقاضا ہے کہ خدا مومن و کافر نیک کردار اور بد کردار کو ایک جیسا اجر و بدلہ نہ دے۔ ہاں مولانا آپ مجھے بتائیے، ایک لڑکا پڑھا ایک لڑکا نہیں پڑھا، ہم دونوں کو 90 نمبر دے دیں تو جس نے پڑھا اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اعتراض کا ثواب بننے والا ہے۔ اب اسی طرح سے ایک مومن ہو اور ایک کافر ہو، ایک نیک کردار ہو ایک بد کردار ہو،
صحیح. قیامت کے دن ہم پہنچے، پہنچنے کے بعد دیکھا کہ جو اس کو نعمت ملی وہی ہمیں نعمت مل رہی ہے، تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو کہا اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کیا ہو دونوں کو ایک جیسا اجر نہ دے، بلکہ ہر انسان کو اس کے استحقاق کے مطابق جزا و سزا دے. چنانچہ اعلان ہوتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. یعنی ایک ذرہ بھی جو ہے کیا ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اور ہم قیامت کے دن انسان کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنا ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنا ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی بروز قیامت انصاف کی ترازو ہوگی. لیکن اس پہ دیکھیے بڑی اچھی مثال دی ہے علامہ نقن صاحب نے کہ ترازو سے جو میرا مراد ہے وہ کیا ہے. کہنا کہ ہر چیز کی ترازو الگ ہوتی ہے. لکڑی کو تولنے کے لیے الگ ترازو ہے، سونے کے لیے الگ ترازو ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تیل کو ماپنے کے لیے الگ ہے، اور بخار کو ناپنے کے لیے الگ پیمانہ ہے. تو کہا ترازو سے یہاں مراد کیا ہے کہ ایک طرف مثلا کلو رہے گا، 5 کلو 10 کلو 20 کلو 100 کلو 1 کنٹل 2 کنٹل 4 کنٹل، ادھر اعمال رکھے جائے رضی صاحب کے، دیکھا جائے کئی کنٹل ہے اور اس کے اعتبار سے اجر دیا جائے گا. کہا نہیں، ہر چیز کو اس کے ماپ کی طرح ناپا جاتا ہے. کپڑے کو ناپنے کا طریقہ الگ ہے، صحیح ہے. تیل کو ناپنے کا طریقہ الگ ہے، لکڑی کو تولنے کا الگ، سونے کو تولنے کا الگ، آلو پیاز کو تولنے کا الگ. جس پہ لکڑی تولی جاتی ہے اس پہ آلو پیاز تولیں گے تل جائے گا، وہ وزن ہی نہیں بتائے گا. اور جس پر سونا تولا جاتا ہے اگر اس پہ ہم لکڑی تول دیں یا کیا تول دیں، آلو پیاز تول دیں تو کیا عالم ہوگا اس کا، پرزے الگ الگ ہو جائیں گے. کہا ہر چیز کی ناپ اس کے ماپ کے اعتبار سے ہوتی ہے. کہا اعمال انسان کے ان کا میزان کیا ہوگی، کہا ان کا میزان اہل بیت کے اعمال. ہمارے اعمال اہل بیت کے اعمال سے مطابقت پائیں گے تو ہمیں کہاں بھیجا جائے گا، جنت میں. اگر مطابقت نہیں ہوگی تو پھر کہاں، وہ تو شفاعت و بخشش وہ مرحلہ الگ ہوگا. پڑھیے. اسی طرح خدا جب تک بندوں تک احکام پہنچا نہ دے اور تمام حجت اور اتمام حجت نہ کر دے، تو بندے سے باس پرس نہیں کرتا، وہ سوال نہیں کرتا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ان پر تب تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک ان کے درمیان رسول نہ بھیج دیں. ظاہر ہے بنا پڑھائے اگر امتحان لیں گے ظلم ہے یا نہیں ہے، کہ ہم اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں. اب اس کے بعد ایک ہماری اہم بحث حسن و قبح عقلی کے بارے میں جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.